ہو گیا ہے اور آج ادب و فنون نامے میں ایک خاص نشست ہے. خاص نشست سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی بے تکلفانہ گفتگو ہے جو یہ ٹیبل ہے نا اور ٹاک ہے, یہ ٹیبل ٹاک ہے ایک طرح کا. تو یہ ٹیبل ٹاک عام طور پر ہمیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو یہ ٹیبل ٹاک کم ملتی ہے. آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے نگار خانہ وسیع حیدر میں کہ ہم ایک ٹیبل ٹاک کریں اور اس ٹیبل ٹاک میں ہم بات کریں گے فن مصوری کے کچھ ایسے گوشوں کی طرف جن پر عام طور پر گفتگو کم کی جاتی ہے اور فن شاعری کے حوالے سے بھی ایسے گوشوں پر جن پر بات کم کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ دونوں معزز مہمانوں کا میں جو خوش آمدید کہتا ہوں. وسیع حیدر صاحب آپ کو خوش آمدید ہے اور سلمان سربت آپ کو بھی خوش آمدید ہے. دونوں اپنے اپنے شعبے کے بہت نمایاں لوگ ہیں. فن مصوری میں وسیع حیدر صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. سالہ سال سے پینٹ کر رہے ہیں اور مختلف جہتوں میں پینٹ کر رہے ہیں وسیع حیدر صاحب, اور خطاطی ہو یا تجریدی آرٹ ہو ان کا یا اس میں اشکال ہوں اور ٹائم اینڈ اسپیس کا کوئی معاملہ ہو جو ان کا خاص موضوع ہے, اور کاما فکرہ وہ بھی ان کی خاص پہچان ہے. اس سارے موضوعات اور ساری جہتوں پر وسیع حیدر صاحب کا جو مشاقی ہے وہ طے شدہ ہے. تو وسیع حیدر صاحب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فن مصوری پر جس کو لوگ دور سے دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھنے میں اس کے جو مسائل ہوتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں اس سے وہ کم آشنا ہوتے ہیں. ایک عام آدمی صرف پینٹنگ دیکھتا ہے آپ کی اور پینٹنگ کی تعریف کرتا ہے, داد دیتا ہے, یا آپ کبھی ایگزیبیشن میں کوئی وہ آپ کی پینٹنگز نظر آ جائیں یا یوٹیوب پہ نظر آ جائیں یا اور سوشل میڈیا پہ نظر آ جائیں, لیکن اندر کا جو آرٹسٹ ہے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے کیا صرف پینٹ کرنے سے پوری ہو جاتی ہے, اور جو اس کا معاش کا سفر ہے وہ پھر کس طرح چلتا ہے. فل ٹائم مصور کی بات ہوتی ہے. دیکھیں خالد بھائی, آپ نے اصل میں کئی سوالات کر لیے مجھ سے نا. ایک تو یہ تھا کہ کیا میں اگر کوئی پینٹنگ بنا لیتا ہوں تو کیا ایسی صورت میں میری سیٹسفیکشن ہو گئی. تو میری تو سیٹسفیکشن ہو گئی, لیکن میری سیٹسفیکشن اس میں بھی انکمپلیٹ ہے. اس وجہ سے ویور جو ہے, جو ناظر ہے, ناظر جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے. کیا وہ اس پینٹنگ کو اتنا ٹائم دے سکتا ہے جتنا ٹائم میں نے پینٹ کرنے میں لگایا. اگر وہ اتنا ٹائم دے سکتا ہے تو پینٹنگ اس پہ کھلتی رہے گی, مزید کھلتی رہے گی. تو روز دیکھے گا وہ, روز اس میں اس کو نئی چیزیں نظر کوئی نہ کوئی جہت اس میں نظر آ جائے گی. تو ساتھ ساتھ معاش سے جڑا ہوا بھی سوال میں نے آپ سے دو ہی سوال ہیں. معاش سے جڑا ہوا سوال بھی مطلب میں اپنے آپ کو یا میں آرٹسٹوں کو کوئی کسی پینٹنگ جو ہے وہ کم لوگ جو ہے وہ نکاسی ہوتی ہے ان کی, خریدتے ہیں ان کی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت بھی ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اصل میں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے کہ میں نے ایک آرٹسٹ بننا ہے, میں نے ایک مصور بننا ہے. تو جب میرا فیصلہ ہے تو اس کو مجھے خود ہی جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے نپٹنا ہے نا. میں اپنا جو شوق دیکھیں وسیع حیدر صاحب ہمارا یہ شوق دیکھیں, میرا اسٹوڈیو یہاں پر اس وقت خیابان مسلم پہ میرا اسٹوڈیو موجود ہے. میں اپنے اسٹوڈیو کو رن کر رہا ہوں جس طرح سے بھی حالات سے. تو وہ کس طرح سے رن ہو رہا ہے, وہ پینٹنگ سے ہی رن ہو رہا ہے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پینٹر جو ہے وہ تو اپنا کلی جو بھی اس کا فن ہے, اس کا شعور ہے, اس کی سوچ سمجھ ہے, وہ اپنے کینوس پر اتار رہا ہے. لیکن وہ کینوس پر اتارنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بجلی کا بل ہے وہ بھی دینا ہے, یہ جگہ اس کا بھی آپ کو رینٹ دینا ہے, اس سے متعلقہ جب آپ کی فیملی ہے تو فیملی کے ساتھ بھی آپ کو لے کے چلنا ہے معاملات. تو ایک عام پینٹر جو کہ ٹوٹلٹی میں پینٹر ہی ہے, فل ٹائم پینٹر ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کیا سہولتیں موجود ہیں. ہمارا معاشرہ اور ہماری آرٹ گیلریز, ہماری حکومتیں, ہمارے جو ثقافتی ادارے ہیں وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. خالد بھائی دیکھیں, شکایت تو بنتی ہے, شکوہ بنتا ہے. کیجیے سر, اور شکوہ بنتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ابھی تک ان چیزوں کو قبول نہیں کر پایا صحیح طریقے سے, اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. تو سروائیول تو ایک آرٹسٹ کے لیے بہت مشکل ترین کام ہے. اور ایسا سروائیول اگر کہ جس میں اگر کوئی آرٹسٹ جس کا کوئی ابھی پہچان بھی نہیں بن پائی ہے, مجھے 50 سال کا پیریڈ آرٹسٹ جو ہے اس کے لیے ایک بڑا مشکل ترین وقت ہے بالکل. تو بہرحال لیکن یہ کہ میں وہی بات کروں گا کہ ہے ویسے یہ صبر آزما کام.
اس میں صبر بہت لازمی ہے. کیا اتنا صبر آرٹسٹ میں میں نے ایسے بھی آرٹسٹ دیکھے ہیں کہ جو کہ باقاعدہ کوالیفائڈ ہوئے, باقاعدہ اسکولوں سے اور کالجز سے, پتہ چلا کہ انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے کوئی دوسرا کام شروع کر دیا نا. تو یہ اب آپ کا ذوق اور شوق ہے کہ آپ اس. اچھا, تو یہ بات ہو گئی کمٹمنٹ جو ہے وہ کس حد تک ہے اور صبر کتنا ہے اس میں, اور وہ کس حد تک سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو کھینچ سکتا ہے. تو سلمان سرورت سے بھی یہی سوال کریں گے ہم کہ سلمان سرورت, آپ ینگ آرٹسٹ ہو, پوئٹ ہو آپ, لیکن ساتھ ساتھ آپ تو ایک منصرف ہے, آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے, اکنامکس میں کی ہے, آپ پڑھا بھی رہے ہیں. لیکن کیا ایک پوئٹ جو ہے اگر وہ یہ سر سودا اس کے سمائے کہ جو میں صرف پوئٹری کرنی ہے یا ادب کے مختلف شعبوں میں کام کرنا ہے, تو کیا معاشی طور پر وہ فن اس کا ساتھ دیتا ہے, دے سکتا ہے, سخت ہے اتنی؟ ہرگز نہیں دے سکتا. آج کل کے دور میں اگر مصور تو شاید تھوڑا بہت اپنا حساب کتاب چلا لے, شاعر تو بالکل بھی نہیں چلا سکتا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مطلب تخیل جو ہے وہ چاہتا ہے آزادی, وہ چاہتا ہے تمام بندھن جو یا تمام قیود جو ہیں ان سے نکل کر کوئی بات کہی جائے, لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. مجبوراً اس کو اپنا وقت ان چیزوں میں صرف کرنا پڑتا ہے جس میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ صبح اٹھے ہیں, بہت اچھا موڈ ہے آپ کا, بادل چھائے ہوئے ہیں, ابر ہے, آپ کریٹو موڈ میں آ گئے ہیں, لیکن آپ بہت جلد آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس موڈ کو تو بھائی ایک طرف رکھو, اور مجھے تو جو ہے ایک جاب پر جانا ہے, اور مجھے اپنے معاش کے سلسلے میں جو میں نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں ان کو ادا کرنا ہے. تو وہ موڈ پھر کہاں گیا اور وہ کریٹیوٹی کہاں گئی؟ کیونکہ وہ ایک لہر ہے. وہ لہر جو ہے وہ پھر کیسے قائم رہ سکتی ہے, نہیں رہ پاتی, اور اس میں اس کا بڑا نقصان. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آرٹ کمرشل ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے, لیکن بھائی آرٹسٹ کے ساتھ پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے, اس کا خاندان بھی ہے, تو ان چیزوں کو بھی تو اسے دیکھنا ہے. تو پھر اسٹیٹ کی اور کچھ جسے کہنا چاہیے مخیر حضرات جو ہے, ثقافتی ادارے جو ہیں, ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ پھر یہ ذمہ اٹھائیں, اور یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ وہ معاشرے میں وہ جو کہتے ہیں لطیف حص ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر آپ معاشرے میں آپ کسی مقام پر ہیں تو آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو ایکچولی معاشرے میں ذہن سازی کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارا تو جو سلسلہ جو ہے نا, اگر ہم ادب کی جو ہے وہ سماجیات پہ بھی آ جائیں تو پھر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ پی آر والا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں تو بس یہ کہ اگر جو مواقع مل رہے ہیں کسی کو تو جینوئننیس پہ نہیں مل رہے, وہ مواقع مل رہے ہیں پی آر کی بنیاد پہ. پی آر کی بات جو ہے یہ سلمان نے کی ہے, بڑی اہم ہے, اور معاش کو تو ہم تھوڑا سا پھر بھی اور کہیں بھی بیچ میں لائیں گے گفتگو میں. لیکن وسیدر صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ جو گروپنگ ہوتی ہے, یہ جو حلقے بن جاتے ہیں, یہ جو دوستیوں کے نام پر چیزیں بن جاتی ہیں, اس سے کیا آرٹ کو فائدہ پہنچتا ہے یا آرٹسٹوں کو فائدہ پہنچتا ہے, یا چند لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو سارا سمیٹ کر اپنے پاس لے جاتے ہیں؟ خالد بھائی دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فنون لطیفہ کی میرے خیال سے تمام اصناف جتنی بھی ہیں نا, ان کا جو وہ مارکیٹنگ بڑے عجیب انداز سے ہوتی ہے, اور پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گروپ بن جاتے ہیں یا کچھ بھی, وہ گروپ بنتے ہیں اور وہ بنیں گے. لازمات ہے, ہر شخص کی اپنی پی آر ہوتی ہے, اپنی تعلقات, اپنی پسند ناپسند بن جاتا ہے. ٹھیک, تو وہ ضرور باقی لوگوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو نقصان اگر کوئی اس مزاج کا نہیں ہے جس میں کہ بہت زیادہ سوشل نہیں ہے, بہت زیادہ جو جینین آدمی ہوگا نا خالد بھائی, وہ کبھی بھی اس مزاج کا ہو نہیں سکتا بالکل بھی. اصل میں اس کا سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا. سلمان وہی بات ہے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ جو ہے نا, مارکیٹنگ میں ایک الگ شو ہے بالکل. تو ایک تخلیق کار جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کیسے کر سکتا ہے, اس کا کام ہی نہیں ہے بالکل. اس میں میرا جو تجربہ ہے جو تھوڑا بہت یہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یا بہت جو ہے وہ شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں,
بنیادی طور پر وہ گروپ بناتے ہیں اور ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اچھا اس مقاصد میں جو ہے وہ ہمارے معصوم لوگ جو ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں اور جو فائدے اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں بنیادی طور پر. مطلب ایک تنظیم فارم ہو گئی ادب کی ہو یا لٹریچر یا آرٹسٹوں کی ہو، لیکن وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ذہن رکھنے والا آدمی ہے جب وہ اپنی تنظیم بناتا ہے تو وہ پھر اس کی ایک مارکیٹنگ کرتا ہے اور وہ بڑے لوگوں تک جاتا ہے اور پھر ایگزیبیشن کچھ کراتا ہے، اس میں سے بھی وہ کچھ لیتا ہے، کچھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. مطلب وہ سارا جو گھما پھرا کے کچھ لوگ اس میں کھا جاتے ہیں اور جو آرٹسٹ بیچارہ شریف ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آرٹ کی خدمت ہے یا یہ ادب کی خدمت. کیا بالکل ایسے کیا کہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں جو ہے نا میرے خیال سے اس گفتگو کا اختتام کر دیا. تو ایک آخری سوال تو بنتا ہے نا کہ ساری صورتحال کے باوجود کہ گروپنگ کہیں کہیں ضروری بھی ہے، کہیں کہیں نقصان دہ بھی ہے اور کہیں کہیں معاش کے مسئلے بھی ہیں، کہیں کہیں وہ بیریئرز ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود جو آرٹ کا سفر ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ جو اسکول اتنے سارے کھلے ہوئے ہیں، جو لاہور اور کراچی کے مسائل ہیں، اس بیچ بھی تو بہت سارے مسئلے ہیں. جو اسکول اور کالجز جو ہے نا ان کو تو آپ ذرا سی دیر کے لیے اگر سائڈ میں رکھیں تو تخلیق کار جو ہے نا وہ تو اپنے طور پہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے طور پر پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں اس کا مسئلہ یہ نہیں رہا کہ میں نے وہ تو ہمیشہ ہی تخلیق کار رہے گا اور سیکھے گا اور زندگی میں سیکھتا کسی رہے نہ کسی دن. مطلب اگر فرض کریں کہ میرے ساتھ میں کوئی اگر معاشی مسائل کھڑے ہو جائیں تو اگر مجھے کوئی جو ہے نا میرے تمام کے تمام مسائل کو حل کر دے اور مجھ سے کہ آج سے مصوری چھوڑ کر میں تمہارا سارا وہ مسائل کو حل کر دوں گا تو نہیں چھوڑے گا میں ایسی صورت میں جو ہے نا کہیں پر بھی خفیہ کمروں میں بھی بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں. اچھا یہی سوال آپ سے بھی ہے سلمان کہ اگر بہت کچھ گروپنگ میں ہو ادب میں یا بہت کچھ انعامات ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ریلیٹ تو کرتی ہیں لیکن وہ اضافی بھی ہیں، اس سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے نوجوان کو، اور نوجوان کی جو فیملی ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، میں یہی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا قابل قبول صورتحال ہوگی اس کی فیملی کے لیے کہ بھائی بالکل نہیں ہوگی قابل قبول صورتحال. لیکن ایک بات میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام مسائل اپنی جگہ، لیکن اگر ایک سچا تخلیق کار ہے وہ ان مسائل سے گھبراتا نہیں، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے اور وقت بتاتا ہے کہ وہ بڑا آرٹسٹ تھا. یہ کتنا نشہ ملتا ہے جو آپ کریٹ کرتے ہیں اور کتنی سرخوشی ملتی ہے آپ کو، جو یہ ساری باتوں سے ہٹ کر ایک بات آخری کہ کتنا ایک آپ کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے جب آپ کی غزل مکمل کرتے ہیں، کوئی نظم مکمل کرتے ہیں، کوئی مضمون مکمل کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ سرخوشی جو ہے وہ لفظوں میں بیان کہاں کی جا سکتی ہے. وہ تو جسے کہنا چاہیے کہ آپ جتنے مسائل سے گزرے، جتنے جسے کہنا پریشانیوں سے گزرے، اس کے بعد اگر آپ کوئی تخلیق ایسی کر دی جس پہ آپ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو گئے تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ پھر بے معنی ہو جاتی ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے. یہی سوال وسیم بھائی آپ سے ہے کہ وہ کیا بس یہ نشہ ہے، کیفیت ہے؟ نشہ کیا، یہ اصل میں ہماری سانسیں ہیں. ایک طرف میں ہماری تو سانسیں ہی رک جائیں گے اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں. میں اگر مصوری چھوڑ دوں تو میرا تو اس پورا میرا نظام درہم برہم ہو گیا. میں صرف ایک زندہ آدمی کی طرح سے تو پھرتا رہوں گا لیکن اندر روح موجود نہیں اندر روح موجود نہیں ہوگی. تو ادب و فنون نامے میں آج ہم نے بہت نمایاں دو شخصیات وسیع حیدر صاحب اور سلمان سرور صاحب سے کچھ الگ ہٹ کر گفتگو کی، اور یہ ٹیبل کیونکہ سامنے رکھی ہے تو ٹیبل ٹاک تھی یہ، اور یہ عام طور پر ٹیبل ٹاک تو ہمارے درمیان ہوتی ہے لیکن ہم عام طور پر اسے ریکارڈ نہیں کرتے ہیں. تو اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا. ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ سے وسیع حیدر صاحب اور سلمان سرور صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ.